کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مخلوق اپنی بقا کے لیے اس سے تعلق جوڑتی ہے یہ اسی مرتبے میں قائم رہتا ہے، مطلب ایک ہی مرتبے میں قائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ مخلوقات اس سے تعلق نہ جوڑیں اور وہ انہیں طلب کرے، یہاں پر مرتبہ جو ہے وہ وجود کا مرتبہ ہے، ظاہری بات ہے مخلوق وجود کے مرتبے کے سوا تو اس سے تعلق نہیں جوڑ سکتی، تو وجود چونکہ ادھر سے ہی آیا ہے تو اس سینس میں تعلق جوڑتی ہیں، لیکن اگر وہ مخلوقات اس سے تعلق نہ جوڑیں اور وہ انہیں طلب کرے تو الہو عزت اور رفت والے مقام میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اونچا ہوتا ہے اور یہ نیچی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ وجود کی سینس میں اس سے تعلق جوڑتی ہیں تو ظاہری بات ہے وجود تو وہیں سے ہی حاصل ہوا ہے۔ بے شک جو الہو کے شرف سے آگاہ نہیں اور جو صورتیں ڈھلتی بدلتی ذات اور ذات مطلق کے درمیان فرق سے عاجز ہے، وہ اتحاد کی غرض سے انا کو بلند ترین کنایا سمجھتا ہے، ان اللہ جس نے کہہ دیا یا ان الحق جس نے کہہ دیا۔ تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ جو الہو کے شرف سے واقف نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انا جو کنایا ہے اس کا وہ سب سے بلند کنایا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ کے نزدیک اچھا جی آگے فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم دوبارہ سے، جہاں تک ظواہر کی بات ہے تو مطالب اور مراتب کے اختلاف کے باعث یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسماء نے اتنی اپنی حفاظت نہ کی جتنی کنایات کی حفاظت کی۔ اچھا اب اس جگہ پہ چونکہ یہ کتاب ہی کنایات کے اوپر ہے، صرف الہو کے اوپر نہیں ہے، الہو اور اس کے کنایات کے اوپر ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اسماء نے، تو اس میں سارا تفصیل بھی کنایات کی ہے، اسماء نے اتنی اپنی حفاظت نہ کی جتنی کنایات کی حفاظت کی۔ انہوں نے کہا قال اللہ عبدت اللہ بسم اللہ، سو جیسے تو نے دیکھا تبدیلی واقع ہوئی، تبدیلی اس طرح واقع ہوئی کہ قال اللہ ہو کے اینڈ پہ پیش ہے، عبدت اللہ کے اینڈ پہ، اللہ کے اینڈ پہ ہاں زبر ہے، اور بسم اللہ ہے، اللہ کے اینڈ پہ اسم اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا اس کے اینڈ پہ زیر ہے، تو یہ جو زبر پیش زبر اور زیر ہے یہ شیخ کہہ رہی ہیں کہ یہ تبدیلی واقع ہوئی۔ جبکہ الہو میں ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی صورت پر ثابت رہتا ہے اور تبدیل نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے عبدتہ و اکرمتہ، کہ میں نے اس کی عبادت کی اور میں نے اس کی تکریم کی، تو یہاں پر بھی عبدتہ میں بھی پیش ہے اور اکرمتہ میں بھی الٹی پیش ہے، مطلب یہ چینج نہیں ہوا۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ الہو جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، تو باقی جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، یا اس جیسی دیگر مثالیں۔ پس جب بھی مخلوق اپنی بقا کے لیے اس سے تعلق جوڑتی ہے یہ اسی مرتبے پر قائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ مخلوقات اس سے تعلق نہ جوڑیں اور وہ انہیں طلب کرے تو الہو عزت اور رفت والے مقام میں ہوتا ہے، جیسے انا اور انتا جب اس کی حویت والے شرف کے ساتھ ہوں۔ یہ شرف انا اور انتا اور ان جیسی دیگر ضمیروں کو خود سے حاصل نہیں۔ اب یہ الہو کے میرے خیال میں مرتبے کے والے سے کچھ بات ادھر ہو رہی ہے کہ مخلوق اگر اس سے تعلق جوڑے گی تو الہو کا مرتبہ اس سینس میں کیا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مخلوق اپنی بقا کے لیے اس سے تعلق جوڑتی ہے یہ اسی مرتبے میں قائم رہتا ہے، مطلب ایک ہی مرتبے میں قائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ مخلوقات اس سے تعلق نہ جوڑیں اور وہ انہیں طلب کرے، یہاں پر مرتبہ جو ہے وہ وجود کا مرتبہ ہے، ظاہری بات ہے مخلوق وجود کے مرتبے کے سوا تو اس سے تعلق نہیں جوڑ سکتی، تو وجود چونکہ ادھر سے ہی آیا ہے تو اس سینس میں تعلق جوڑتی ہیں، لیکن اگر وہ مخلوقات اس سے تعلق نہ جوڑیں اور وہ انہیں طلب کرے تو الہو عزت اور رفت والے مقام میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اونچا ہوتا ہے اور یہ نیچی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ وجود کی سینس میں اس سے تعلق جوڑتی ہیں تو ظاہری ہے وجود تو وہیں سے ہی حاصل ہوا ہے۔ آگے فرمایا جیسے انا اور انتا جب اس کی حویت والے شرف کے ساتھ ہوں، یہ شرف انا انتا اور ان جیسی دیگر ضمیروں کو خود سے حاصل نہیں، کہ اگر انا اور انتا کو جو ہے وہ بھی اگر الہو کا کنایہ کے طور پر دیکھا جائے گا تو وہاں پر انہیں بھی وہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ جو الہو کا شرف ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے تو ان لفظوں کو ڈائریکٹ تو وہ شرف حاصل آئی نہیں۔ آگے کہتے ہیں جہاں تک نا، نی، تا اور کاف کے کنائے کی بات ہے تو یہ انا، انتا اور ان کی نسبت الہو سے زیادہ قریب ہیں، لیکن انہیں النحن جیسا قرب حاصل نہیں، اور اس باب میں بہت تفصیل ہے۔ تو یہ کنایات کا جو باب ہے یہ ویسے بھی سمجھنا مشکل ہے، اور شیخ نے کچھ تھوڑی سی ایک دو چیزیں بتائی ہیں ہمیں، تو اس میں سے صرف یہی چیز سمجھ میں آئی ہے، یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید تھی، باقی یہ انا اور یہ تاثیر وغیرہ یہ تو مشکل چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ شیخ نے کنایات کی اور یہ جو اس بات کو ختم کیا ہے۔ اگلا جو ہے وہ کنایات میں خلق کے مراتب کے والے سے بات ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں، ٹائم مثلا دیکھیں کیا ہوا۔ آگے آتے ہیں جناب ان کنایات میں خلق کے مراتب۔
جہاں تک ان کنایات میں خلق کے مراتب کی بات ہے تو یہ مراتب ان کنایات کے اختلاف کے باعث مختلف ہیں. کنایات سے مراد سارے کنایات ہیں جس میں انا، انتا، انی، ان، نحنو، یہ سارے کنایات ہیں. اور ان میں سب سے بلند مرتبت شخص وہ ہے جس کی سانسوں کا چلنا الہو کے ذکر سے ہے. یعنی کہ الہو کا ذکر جو کر رہے ہیں. بے شک جو الہو کے شرف سے آگاہ نہیں اور جو صورتیں ڈھلتی بدلتی ذات اور ذات مطلق کے درمیان فرق سے عاجز ہے وہ اتحاد کی غرض سے انا کو بلند ترین کنایا سمجھتا ہے. ان اللہ جس نے کہہ دیا یا ان الحق جس نے کہہ دیا. تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ جو الہو کے شرف سے واقف نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انا جو کنایا ہے اس کا وہ سب سے بلند کنایا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. شیخ کے نزدیک اور وجہ بھی بتا دی کہ اتحاد کی غرض سے، چونکہ وہ اتحاد کا قائل ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ انا میں بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا تو ہم دونوں آ گئے. تو اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انا کا کنایا بلند ہے، لیکن بیسیکلی شیخ نے یہ کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، کنایا الہو کا ہی بلند ہے. وہ پھر آگے بتائیں گے کس طرح. وہ یہ نہیں جانتا کہ اتحاد ناممکن ہے. وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اتحاد ناممکن ہے. وہ اتحاد کی غرض سے انا کو بلند ترین کنایا سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اتحاد ناممکن ہے. اور تجھے حاصل وہ معنی جس سے تو اتحاد چاہتا ہے وہی انا کہتا ہے. بس یہ اتحاد نہیں، یعنی کہ انا کیونکہ اس سینس میں بہتر ہے نا کہ میں کہوں میں، تو میں کہوں وہ بھی میں کہہ رہا ہے اور میں بھی میں کہہ رہا ہوں اور ہم دونوں میں ہی کہہ رہے ہیں تو ہم دونوں ایک ہی ہو گئے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں، سید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جب اتحاد ممکن ہی نہیں تو پھر سب کچھ ایک وجود کیسے ممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں سید راجہ صاحب اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اتحاد کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا ایک ہونا. یہ آپ کو اتحاد کی تعریف سمجھ میں آنی چاہیے کہ دو چیزیں ہیں ان کو ایک کیا جائے گا تو اتحاد ہوگا. تو جب ایک چیز ہوگی تو اس کا اتحاد آپ کس طرح کریں گے؟ تو وجود واحد میں تو اتحاد اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وجود واحد تو ایک ہی ہے. دو وجود ہوں تو پھر اتحاد ہو سکتا ہے نا، ایک وجود میں تو اتحاد ہے ہی نہیں. تو اس سینس میں بھی اتحاد ناممکن ہے. لیکن شیخ نے جو بتایا وہ کسی دوسری سینس میں اتحاد ناممکن بتایا ہے. تو اچھا جی آگے ہم اسی کو چلتے ہیں. وہ اتحاد کی غرض سے انا کو بلند ترین کنایا سمجھتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اتحاد ناممکن ہے. تجھے حاصل وہ معنی جس سے تو اتحاد چاہتا ہے وہی انا کہتا ہے. یعنی کہ تو جس سے اتحاد چاہ رہا ہے، اب یہاں پر معنی کی بات کی ہے، وہ معنی جس سے تو اتحاد چاہتا ہے وہی انا کہتا ہے. بس یہ اتحاد نہیں، کیونکہ وہ تجھ میں بول رہا ہے تو نہیں بول رہا. لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اتحاد ہے جو کہتا ہے نا الحق، وہ یہ سمجھتا ہے یہ شاید اتحاد میں ہم ایک ہو گئے ہیں، لیکن وہ بول تو وہ رہا ہے. لیکن جیسے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کو کہ ہر چیز کے لبادے کے اندر ہے وہی ہے. کوئی بھی چیز ہے نا، اگر اس نے لبادہ اڑا تو بیچ میں تو اصل چیز تو وہی ہے نا، وہی چیز کار فرما ہے مین. تو پھر اتحاد والا معاملہ تو تب ہوگا کہ جب دو ہوں. دو تو ہے کوئی نہیں، ہے ہی ایک. نہیں، وہ اتحاد تو وجود میں ہوتے ہیں نا، یہاں پر ذوات میں تو دو ہی ہیں نا، وجود کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ جو دوسری سینس کہتے ہیں کیا ہے جناب؟ دوسری سینس ہے ذوات کی. چونکہ ذوات مختلف ہیں تو ہر ذات دوسری ذات سے مختلف ہے، اور یہ جتنی ذوات ہیں وہ ساری مختلف ہیں جن کو عین ثابتہ کہتے ہیں. تو اس لیے بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتحاد ہو جائے گا تو پھر تو کوئی تیسری چیز بن جائے گی اور چوتھی چیز بن جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی حقیقت پر چونکہ قائم رہتی ہیں، تو اس سینس میں اتحاد دوسری سینس میں بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ اتحاد کے اس میں دیکھیں، اتحاد کسی سینس میں بھی نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اتحاد کی اس کو تفصیل دیکھیں. ابھی فی الحال تو ہم اس کو دوسری بات کر رہے ہیں. تو یہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تجھے حاصل وہ معنی جس سے تو اتحاد چاہتا ہے. ظاہر بات ہے کہ کسی سے تو اتحاد چاہتا ہے نا. اگر تو اتحاد چاہتا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے نہیں، اور دو چیزیں ہیں تو پھر اگر تو اتحاد بھی چاہ رہا ہے تو تجھے اس کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہی انا کہتا ہے. جب تو انا کہہ رہا ہے تو تو نہیں بول رہا، وہ بول رہا ہے. تو اس سینس میں بھی وہ بول رہا ہے، تو بول نہیں رہا، تو پھر اتحاد کس طرح ہوا؟ سہیب خان صاحب نے کوئی میسج کیا، کہہ رہے ہیں یہ وجود کے تعین کا ظہور ہے جو ایک ہے، یہ ذات کے وجود کی بات نہیں. مطلب یہ اتحاد کے والے سے جو ہم نے بات کی شاید اس کے والے سے انہوں نے کامنٹ کیا کیونکہ وہ تجھ میں بول رہا ہے اور تو نہیں بول رہا. اگر تو نے انا کہا تو تو نے کہا، اس نے نہیں.
مطلب جو بھی کہے گا یا وہ کہہ رہا ہے یا تو کہہ رہا ہے، تو اکٹھے تو تم نہیں کہہ رہے نا، اور اکٹھے بھی کہہ رہے ہو تو علیحدہ کہہ رہے ہو، تم دونوں مل کے ایک تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ تو اپنی انائیت یا اس کی انائیت سے انا کہے گا۔ اگر تو نے اپنی انائیت سے انا کہا، اپنی عین ثابتہ اپنی ذات سے تو نے انا کہا، تو نے اپنی ذات سے اپنی عین ثابتہ سے کہا، تو یہ تو ہے وہ نہیں۔ اور اگر تو نے اس کی انائیت سے انا کہا تو نے نہیں کہا بلکہ اس نے اپنی انائیت سے انا کہا۔ اگر تو کہے کہ اپنی عین ثابتہ کو تو نے سائڈ پہ رکھا ہے تو موجود، لیکن سائڈ پہ کہا اور وہ تیرے اندر بولا اور اس نے انا کہا، تو اس نے اپنی انائیت سے کہا، تیری سے تو نہیں، پھر بھی کہا، پھر بھی اتحاد نہیں۔ لہٰذا یہاں کوئی اتحاد نہیں، نہ معنی کے راستے سے نہ صورت کے راستے سے۔ پس علماء میں سے انا کہنے والا یا تو الہو کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اگر وہ الہو کو جانتا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد اس کا انا کہنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر علماء میں سے انا کہنے والے سے مراد انا الحق کہنے والا ہی ہے، تو شیخ اسی کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ الہو کو جانتا تھا، ٹھیک ہے، یا جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تھا تو ہوش میں آنے کے بعد، جب تک تو وہ بے ہوش تھا، مدہوش تھا یا ہوش میں نہیں تھا، اس وقت تو اس سے کچھ اس میں وہ دوسرا بول رہا تھا، لیکن اگر وہ اپنے ہوش میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ اب اس کا انا کہنا جائز نہیں۔ انا کہنا تو جائز ہے اپنی انائیت سے، اس کی انائیت سے انا کہنا جائز نہیں۔ یہ اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے نا، یہ تو اس بندے کا اپنا مائنڈ ہے نا، مائنڈ میں جس سے بھی اس نے کہا، یہ تو اس کو پتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا وہ کہہ رہا ہے، واقعہ تو ایک ہی رہا ہوگا۔ نہیں، جب تو اگر تو وہ ہوش میں نہیں ہے نا تو پھر تو چلو وہ اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا نا، وہ دوسرا اس سے کہہ سکتا ہے، لیکن اگر اپنے ہوش میں، پھر تو دوسرا بھی اس سے نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ الہو کو جانتا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد اس کا انا کہنا جائز نہیں، لیکن اگر وہ الہو کو نہیں جانتا تو اس سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ انا سے مغفرت طلب کر، جیسے گناہگار مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہ کیا ہے تم نے، کیونکہ اس میں حلول کا شائبہ آتا ہے، لہٰذا انا سے مغفرت طلب کر۔ پس عالم اور معجوب سے ہر مقام اور ہر رخ میں الہو دور ہی رہتا ہے۔ تو یہ الہو اور انا اور اتحاد کے حوالے سے مخلوقات میں سے جو لوگوں نے بات کی ہے، شیخ نے اس کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھا ہے، بات واضح ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہے اس پیراگراف کے حوالے سے تو وہ ابھی کر لے، تو اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اس طرح کے اشعار کئی ہیں، کہیں وہ جو ہیں بزرگ اولیاء انہوں نے اشعار بھی لکھے ہیں اس کے اوپر، جس سے وہ بندہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ حلول والا معاملہ چل رہا ہے، لیکن ہوتا وہ اس طرح سے کہ وہ الگ الگ ہی ہوتے ہیں دونوں، لیکن بندہ یہ سمجھ جو پڑھنے والا اصل میں پڑھنے والے وہ تو اپنے اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس نے وہ شعر لکھ دیا جس حالت میں وہ تھا، تو پڑھنے والا کچھ اور سمجھ کے تو کسی اور ٹریک میں نکل جاتا ہے، تو اس سے بھی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، اس کے بارے میں بھی یہ بتا دینا کہ اگر تو وہ ہوش میں خود بھی آ گیا بندہ، تو اگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے تو پھر تو اس کو معافی مانگنی پڑے گی، نہیں معافی مانگے گا تو پھر پکڑ میں آ جائے گا، کیونکہ اب تو ہوش میں ہے نا، جب ہوش میں نہیں تھا اس وقت تک تو بس چلو بات ٹھیک تھی۔ کسی بندے کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے ابھی اس موضوع کے حوالے سے، انا کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، اور الہو کے حوالے سے، اور انا کی انائیت کے حوالے سے کہ انا کس طرح سے انائیت، مطلب کس انائیت سے کون انا کہہ رہا ہے، اور ہوش میں کون کہہ رہا ہے، اور مدوشی میں کون کہہ رہا ہے، اور مدوش جب ہوش میں واپس آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد کیا بات ہے؟ مدوشی میں تو چلو اسے پتہ نہیں نا، مدوشی میں جو معافی بھی ہے دوسری سینس میں۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں حال کی گفتگو ہم اہل کال کو کیا سمجھ آئے، تو حال میں تو معافی ہے جناب، حال کی تو بات ہے ہی نہیں، تو جو کال کی بات ہے یہاں پر شیخ نے وہی بتائی ہے کہ اہل حال جب واپس کال کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ جی اب بتائیں اب آپ کیا کہتے ہیں، تو موقف ان کا اس وقت لیا جاتا ہے۔ جب حال میں تھے تو تب تو پتہ ہے کہ وہ تو خود بات کر ہی نہیں رہے، ان پر تو غلبہ ہے۔ کسی بندے کا سوال ہے تو کر لیں۔